کی گرفت سے بچ جائیں اور اپنے محبوب حقیقی رضامندی حاصل کریں اور دوسرے انسان بھی اللہ والے اور جنت والے بن جائیں. اس طرح وہ جان و مال کے ساتھ پورے کے پورے مکمل طور پر اللہ تعالیٰ اور اس کے احکامات و ہدایات کے حوالے ہو جاتے, اور اس کو اسلام کہا جاتا تھا. یہ اسلام کہ انسان مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو جائے. پھر آگے لکھا ہے کہ عاشق اور بندہ اپنے محبوب اور معبود کے رنگ میں بقدر استعداد رنگ جاتا ہے, کیونکہ اللہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. لکھا کہ قاعدہ ہے کہ ہر عاشق اور بندہ اپنے محبوب اور معبود کے رنگ میں بقدر استعداد رنگ جاتا ہے. یہ ایک ایسی کھلی حقیقت ہے جس کا ہر کوئی مشاہدہ کرتا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی طرح کی چال ڈھال اور لباس کو اختیار کیا جاتا ہے, بلکہ جن سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو رنگ اور صورت بھی ان جیسا ہو جاتا ہے, دیکھنے میں آتا ہے. اس طرح جب اللہ تعالیٰ انسان کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ اپنی استعداد کے بقدر اللہ تعالیٰ کی صفات کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. اس خدائی صفات کے رنگ کو ایمانی صفات یا اخلاق سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس پر پوری کتاب ہے ایمانی صفات کے نام سے 2 جلدوں میں. یہ بھی بیچ میں بات دوسری نہ شروع ہو جائے, لیکن یہ ہے کہ اس کتاب کا آپ ضرور مطالعہ کریں, ایمانی صفات کا, اور اس کا مطالعہ اس طرح کریں جیسے کسی اپنے سامنے انسان کوئی آئینہ رکھتا ہے. آئینہ شیشے میں انسان اپنی شکل دیکھتا ہے تو اس کو نظر آتا ہے یہاں داغ لگا ہوا ہے, یہاں سے بال نکلا ہوا ہے, یہاں پر کوئی چیز ہے, تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے, تو اپنے آپ کو کہیں باہر نکلنے سے پہلے ٹھیک کر لیتا ہے انسان. ایسے ہی جب ایمانی صفات کی ایک ایک وصف کو, صداقت کو پڑھیں, جیسے آئینہ دیکھ رہا ہوتا ہے, اور اپنی طبیعت کو دیکھیں کہ میری سچائی کتنی, اس میں کتنی جگہوں کے اوپر میری طبیعت, میرے اخلاق, میرا مزاج اور میرا طرز عمل اس کے ساتھ موافق ہے, تو انسان پورا باب پڑھنے کے بعد پتہ چلے گا کہ میں 10% سچا ہوں, 90% جھوٹا ہوں. حالانکہ اس سے پہلے انسان اپنے آپ کو اصدق الصادقین سمجھ رہا ہوتا کہ مجھ سے زیادہ سچا کوئی نہیں, تو لیکن اس کو اندازہ ہو جاتا ہے. تو اس کا یہ ایمانی صفات نتیجہ ہے, یعنی اس کا یہ رنگ ہے ایمان کا جو انسان پر اس شکل کے اندر آتا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. اس کے بعد لکھا ہے کہ ایمان انسان کے دل کے اندر خشیت الہی پیدا کرتا ہے. یہ دوسرا اس کا نتیجہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان, اس پر بھروسہ اور فکر آخرت کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ کی عظمت و محبت سے بھر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت, بڑائی اور اس کی جنت کی محبت جس دل میں اتر جاتی ہے تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت, انتہائی عاجزی اور اس کی یاد سما جاتی ہے. یاد الہی خشیت کے اظہار, اب یہ بات سمجھیے گا, یاد الہی اور خشیت کے اظہار اور بروئے کار لانے کے لیے نماز امتوں پر فرض ہو جاتی ہے. اور یہ نماز اس خشیت و خشوع, عاجزی اور یاد الہی کی قولی اور عملی صورت ہے جو اس خشیت اور یاد الہی کی حفاظت بھی کرتی ہے اور اس کو بڑھاتی بھی ہے. اس لیے اگر کسی دینی محنت میں آپ نماز سے پہلو تہی دیکھیں نا, کہ بیانات تو خوب زوردار ہیں اور باقی بھی سب انتظامات شاندار ہیں, نماز کے اہتمام کے اندر اگر کمی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی روح کا مسئلہ ہے اس پورے کام کی, کہ نماز کا اہتمام کیسے دور جا سکتا ہے. یہ نہیں کہ ساری رات جلسہ چلتا رہے اور فجر کے وقت کے اندر ویرانیاں اور بے رونقیاں, اور پتہ چلے وہ شرکائے جلسہ کہاں ہے نماز کے وقت میں, تو جی وہ چونکہ ساری رات تو جلسہ سنا ہے تو فجر کے وقت سو رہے. سمجھنا اس بات کو, یہ ایسے معمولی بات نہیں ہے, اس کو بہت بڑی بات ہے اور شاید ہماری بہت ساری ناکامیوں کی وجہ ہے. جب انسان ایمان اور نماز انسان کو ذمہ دار, وقت کا قدردان اور محنتی بناتی ہے, جب انسان کے دل پر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت چھا جاتی ہے اور اس کو آخرت کی فکر لگ جاتی ہے, اور نماز اس تخم میں ایمانی کی آبیاری کر کے, آج وہ جو کل والی بات ہوئی تھی میں نے کہا اس کی, اس تخم میں ایمانی کی آبیاری کر کے نور ایمانی کو بڑھا دیتی ہے. اس پر بھی یہ نماز کس طرح نور ایمان کو بڑھاتی ہے اور نماز کا طریقہ کیا ہے, خشوع کیسے پیدا ہوگا, اس پر حضرت کتاب الصلاۃ کے نام سے مستقل کتاب الصلاۃ, اس کو پڑھ لیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری نماز ہے یا نہیں ہے. ایسی نماز کے نام پر اٹھک بیٹھک نہ ہو کہیں ہماری. تو جب ان نور ایمانی کو بڑھا دیتی ہے تو ایسا نمازی سخت ذمہ دار اور بڑا محنتی بن جاتا ہے,
اور وقت کا قدردان ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں قدردانی نصیب فرمائے. 4-5 دن رہ گئے ہیں صرف اس عشرے، کیونکہ اس کو یہ خوب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور آخرت کی تیاری کے لیے یہی دنیا کی زندگی ہے. تو ایسے شخص کے لیے کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی زندگی فحش اور منکرات میں گزارے، بلکہ اس کے لیے تو زندگی کا ایک لمحہ بھی کسی فضول بات یا فضول کام میں لگانا اتنا مشکل ہوتا ہے گویا کہ وہ ایک لمحہ آگ میں گزار رہا ہے. بلا شبہ آخرت کو ماننے والا شخص نہ اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے، نہ وہ اس کو بلا ضرورت نیند اور غفلت میں گزارتا ہے، نہ وہ اپنے وقت عزیز کو گپ شپ اور فضول کاموں، باتوں یا کاموں میں لگا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. بے شک فلاح پائی ایمان والوں نے. ایمان صرف کوئی دعوے کی چیز نہیں، بلکہ ایمان والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اور عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو لغو اور بیہودہ باتوں سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ وہ اس قدر سنجیدہ ہوتے ہیں کہ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ اور اس کی خوشنودی سے غافل کرنے والی ہو، وہ ہمیشہ ایسے مشاغل اور باتوں سے احتراز کرنے والے ہوتے ہیں. اب ایمان کی بات بھی ہو گئی، نماز کی بات بھی ہوگی. تیسری بات، ایمان اور نماز انسان کے اندر رحم کے چشموں کو ابالتی ہے. سمجھے آپ اس بات؟ ایک عنوان ہے لیکن کتنی بڑی بات ہے کہ جب ایمان اور نماز، ایمان اور اس کے نماز کے بعد اور اس کے ثمرات کیا کہ انسان کے اندر رحم کے چشمے ابلتے ہیں، ہمدردی، خیرخواہی اور رحم دلی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. ایمان اور نماز کے ذریعے جب انسان اللہ تعالیٰ سے مربوط ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت اور رحیمیت اس کے دل کے اندر رحم کے چشمے ابال دیتی ہے. پھر ایک طرف اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت کی پیاس بڑھ جاتی ہے، اور دوسری طرف یہی رحم اس کو اللہ تعالیٰ کے بندوں سے مربوط کر دیتا ہے. لیکن یہ مربوط کرنا نفسانی تعلقات نہیں ہوتے، یہ وہ رحم کے جذبات کا نتیجہ ہوتا ہے جس کو ورنہ تعلقات دنیا میں لوگوں نے بہت سے بنائے ہوئے ہیں. ہر جگہ تعلق کا باعث جذبہ ترحم نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات وہ مادی اور نفسانی رشتے ہوتے ہیں. یہ وہ دوسری بات ہو رہی ہے کہ یہ جو بندوں سے، اللہ کے بندوں سے بندہ مربوط ہوتا ہے، وہ یہ جذبہ رحم اس کو مربوط کرتا ہے ان کے ساتھ. اس جذبہ رحم کے استعمال اور بروئے کار لانے کے لیے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے حقوق عائد ہوتے ہیں. ان حقوق میں سے ایک اہم فریضہ زکوٰۃ کا ہے. دیکھیں کیسے مربوط ہے یہ پورا کا پورا دین، کیسے ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ تعلق ہے. اس طریقے سے اس کو انسانیت کے سامنے رکھیں تو کون اس کا انکار کرے گا؟ دنیا کو جا کر بتائیں کہ اسلام یہ چیز ہے. ہم نے آج اسلام کے لوگوں کے سامنے کیا شکل پیش کی؟ ان حقوق میں سے ایک اہم فریضہ زکوٰۃ ہے، جس کی بنیاد پر رحم ہوتا ہے. زکوٰۃ کی بنیاد پر اگر زکوٰۃ کے اندر رحم کی روح نہ ہو تو وہ زکوٰۃ نہیں بلکہ صرف ایک نمائشی رسم یا ٹیکس بن جاتا ہے. جس انسان کو یہ روح کے ساتھ ہوگا وہ کیسے غریب کو ڈھونڈے گا، وہ کیسے مسکین تک پہنچے گا، وہ کیسے ناداروں تک اس کی کتنی قد و کاوش کرے گا. وہ کوئی نمود و نمائش والا آدمی تو نہیں کہ اس نے زکوٰۃ دیتے ہوئے صرف تصویریں کھنچوانی ہیں اور اس نے ویڈیو بنوانی ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ میں بڑا سخی ہوں. اس کے دل کے اندر تو لوگوں کی ضروریات اور لوگوں کی احتیاج کی وجہ سے اس کا دل روتا ہے اس کی وجہ سے، اور وہ ایک ضرورت مند تک اس کا کھانا پہنچانے کے لیے اور ایک بے پردہ تک اس کا کپڑا پہنچانے کے لیے اس کی کیا کیفیت ہوگی اس انسان کی، اور وہ کیسے معاشرے کو ان لوگوں تک چیز پہنچے گی، اور کیسے وہ عدل و قسط والے معاشرے کی جو بات ہو رہی ہے وہ قائم ہوگا. ایک ایک چیز کیسے اس کو قائم کرنے والی ہے. اس جذبہ رحم سے انسان دوسرے لوگوں کے معاملات میں پھر عدل کرتا ہے. یہی جذبہ رحم انسان کو عدل کے اوپر کھڑا کرتا ہے، اور یہ وہ عدل ہے جو اللہ جل شانہ کو غیر مسلموں کے ساتھ بھی مطلوب ہے، مسلمانوں سے. خیبر کے یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ تو مدینہ تشریف لے جائیں گے، زمینیں آپ کی ہیں، مالک آپ لوگ ہیں، ہمیں اس کے اوپر محنت کے طور پر چھوڑ دیں، ہم محنت کریں گے، آدھی آمدن آپ کی آدھی ہماری. اسی کو فقہا نے پھر مخابرہ لفظ نکالا ہے، اسی سے خیبر سے نکلا ہے مخابرہ. یہ زمینوں کی اس طرح کی تقسیم کے مالک ایک ہو، محنت دوسرے کی اور آمدن آدھی آدھی ہو جائے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بھیجتے تھے جب فصل اترتی تھی کہ جاؤ فصل کے 2 حصے کرو، اپنا حصہ لے آؤ اور آدھا حصہ یہودیوں کا ان کو دے دو. تو صحابی 2 حصے کرتے تھے. 2 حصے کرنے کے بعد یہودیوں سے کہتے تھے جو حصہ تم نے لینا لے لو، دوسرا ہمارا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ تم عجیب عادل لوگ ہو، تم تو حکمران ہو،
اگر تم پہلے لے لے تو ہم تمہیں کون سا روک سکتے ہیں؟ اگر تم کہو یہ ہمارا ہے دوسرا تمہارا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں اختیار دیتے ہو کہ تم لے لو. اس صحابی نے کہا میں تمہیں ایک بات بتاؤں یہودیو، تم روئے زمین پر میرے نزدیک مبغوض ترین لوگ ہو. تم سے زیادہ نفرت مجھے کس سے نہیں ہے. تم نے انبیاء قتل کیے ہیں اور تم نے وہ جو قرآن میں یہودیوں پر اس کو آیتیں پڑھی. کہا لیکن تم سے میرا یہ شدید ترین بغض بھی مجھے تم سے عدل کے خلاف پر مجبور نہیں کر سکتا. عدل کے خلاف نہیں کروں گا، رسول اللہ کی تعلیم نہیں. چھپائی نہیں اپنی کیفیت کہ نہیں تم بڑے اچھے لوگ ہو اور مجھے بہت زیادہ پسند ہو، یہ نہیں کہا. یہ منافقانہ سیاسی باتیں نہیں کرتے تھے صحابہ. کہا تم سے زیادہ مبغوض روئے زمین پر کوئی نہیں ہے میرے نزدیک، کہ تم نے انبیاء قتل کی ہیں اور تم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر تہمتیں لگائی ہیں، لیکن یہ بغض میرے دل کا مجھے عدل کے خلاف نہیں چلا سکتا. میں عدل کروں گا تمہارے ساتھ بھی، رسول اللہ کی تعلیم یہی ہے. تو کہا یہ عدل کرتا ہے. اپنے معاملات میں انسان احسان کا رویہ اختیار کرتا ہے اور ہر ذی حق کو اپنا حق حسن و خوبی کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کرتا ہے اور اس کے لیے ایسا انتظام بھی کرتا ہے کہ کوئی کسی کا حق غصب نہ کر سکے. یہ نظام بھی کرتا ہے. ظالم کا بھی ہاتھ روکتا ہے جہاں تک اس کا بس چلتا ہے، اور ایسا نظام بھی بناتا ہے جس کے اندر ظالم کو اس طرح لوگوں کی زندگیاں تاخت و تاراج کرنے کے مواقع نہ ملے. اس ایمان نماز و بندگی کی وجہ سے انسان رحم و عدل، صبر و شکر، امانت داری، حیا اور صداقت کا پیکر بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں مومن کے ان جذبات کو بروئے کار لانے کے لیے احکامات دے دیتے ہیں، اور انبیاء ان احکامات کی تعمیل کے طریقے سکھا کر مومنین کی جماعت کی ان نیک صفات اور اخلاق کو بروئے کار لاتے ہیں، اور اس طرح ایمان کی کھیتی اور باغ تیار ہوتا ہے. جب مومن اپنے ایمان اور اسلام کو ثابت کرتا ہے، جب مومن اپنے ایمان اور اسلام کو ثابت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق کفر و باطل خود بخود نیست و نابود ہو جاتا ہے، اور وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ کر یا تو آسمانی پانی اور پتھروں کے نیچے دب جاتا ہے، اور یا مومن کی تلوار سے اس جھاڑی کو کاٹ دیا جاتا ہے جو انسانیت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. ترتیب سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اس ترتیب کو سمجھے بغیر انسان اگر شور شرابہ کرے گا اور بھاگ دوڑ کرے گا، پھر کہ نتیجہ نہیں ملا تو کیسے نتیجہ ملے گا؟ مذکورہ بالا اسلامی نظام کی تمثیل ایسی ہے کہ جیسے یہ بہت سمجھ میں آنے والی مثال ہے، اس کو بڑے غور سے سنیں. بس میں ختم کر رہا ہوں. بھئی اتنی دلچسپ مبحث ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں 50 صفحے اور سناؤں، لیکن ظاہر ہے تھوڑا وقت محدود ہے اور آپ لوگوں نے دعا بھی مانگنی ہے اور اپنے اور وہ بھی، تو اس لیے بس یہ آخری بات اس میں کرتا ہوں. لیکن اس کو آپ میں سے جن لوگوں کو اردو پڑھنی آتی ہے وہ ضرور پڑھیں، اور اطمینان کے ساتھ پڑھیں. 5 صفحات پڑھیں، غور کریں، جو جگہ سمجھ نہیں آئی پھر سے پڑھیں، لیکن اس سے دماغی سانچہ سیدھا ہو جائے گا انشاءاللہ. مذکورہ بالا اسلامی نظام کی تمثیل ایسی ہے کہ جیسے کوئی باغبان اور گٹھلی کو زمین میں دفن کر دیتا ہے. اگر گٹھلی صحیح اور تندرست ہو تو اس میں کوئی بیماری اور خرابی نہ ہو تو اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے اور پھٹ جاتی ہے، پھول کر دانہ پھٹ جاتا ہے. باغبان اگر اس کو پانی اور کھاد وغیرہ جیسی چیزیں جو اس کے لیے موزوں غذا اگر نہ ڈالے تو گٹھلی ضائع ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر ایمان کے بعد، سن لیں اس بات کو، اسی طرح اگر ایمان کے بعد خشوع والی نماز نہ ہو، روزہ اور ذکر اذکار نہ ہو تو ایمان کی کھیتی خشک ہو کر تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتی ہے. ایمان کی آبیاری کی بات آئی، میں اصل میں اس جملے سے یہ سارا نکالا. میرے دل میں آیا کہ اتنی سارے مسئلے کا حل حضرت نے فرمایا کہ ایمان کی آبیاری کرو، تو میرا دل چاہتا کہ سب کو پتہ چلے کہ کیسے کرے. تو اس پر چونکہ یہاں تفصیل موجود تھی، تو اگر ایمان کے بعد خشوع والی نماز نہ ہو، روزہ اور ذکر اذکار، روح والے روزہ ذکر اور اذکار نہ ہو تو ایمان کی کھیتی خشک ہو کر تباہی کے دہانے پر لگ جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر پر روح اعمال ہم نہیں کر رہے تو ہم سب کا ایمان خطرے کے اندر. جیسے کہ اس گٹھلی کو جو زمین میں دبوئی گئی ہے، اگر اس کو پانی اور کھاد اور موافق چیزیں نہیں مل رہی تو اس کا وجود خطرے کے اندر. پھر درخت کے لیے صرف پانی اور مناسب خوراک کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی نشو و نما کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر اس درخت کے آس پاس کوئی بوٹی ایسی ہو جو اس کو نقصان پہنچاتی ہے تو اس کو دور کیا جائے، بری صحبت سے دور کیا جائے. پودوں کو بھی بری صحبت سے ہٹانا پڑتا ہے. یہ کانٹے کی صحبت بری ہوتی ہے اس کے لیے، یہ گوڈی سی لکھی جاتی ہے. اگر بری صحبت سے نہ بچایا تو وہ بری چیز اس اچھی چیز کے اوپر کیا آ جائے گی؟ غالب آ جائے گی. آپ نے بویا آم تھا، نکلیں گے کانٹے پھر اس میں سے.
تو دور کیا جائے تاکہ وہ ہموار فضا میں ترقی کر سکے. یہ ہموار فضا بنانا کتنا ضروری ہے. یہاں یہ آپ کے لیے ہموار فضا بنائی جاتی ہے. اصل میں یہاں ایک حساسیت سی ہوتی ہے نا, لوگ قدم کہتے ہیں یہ کام نہ کرے, یہ کام نہ کرے, اس سے ماحول خراب ہوتا ہے, اس سے ماحول خراب ہوتا ہے. یہ اس لیے کہ یہ ایک ہموار فضا ایسی بنانے کی کوشش ہوتی ہے کہ جس میں آپ کا ایمان اور آپ کی عبادات ترقی کریں. تو اگر کوئی چیز بھی اس ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے, بس نعرے لگانا ہے, مروجہ سیاسی باتیں کرنا جس سے آپ کی تشویش پیدا ہو, جس سے آپ کی یکسوئی خراب ہو, جس سے, تو اس سے اس لیے یہاں منع کیا جاتا ہے. اور ہم سب کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. سمجھے نا میری بات کو. تو اگر وہ آس پاس تو اس کو دور کیا جائے کہ ہموار فضا میں ترقی کر سکے. اس طرح جو درخت کی ان شاخوں کو بھی کینچی وغیرہ سے کاٹ دیا جاتا ہے جو درخت کے پھیلنے پھولنے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں. کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا, کچھ اچھے کاموں سے ہی بعض اوقات روک دیا جاتا ہے. تو شاخ تو اسی درخت کی ہوتی ہے, یہ کانٹے کی شاخ نہیں ہے, اسی درخت کی شاخ ہے, مگر اس کو کیوں کاٹ دیا ہے؟ اس کو اس لیے کاٹا ہے تاکہ باقی شاخیں اوپر آسمان تک جائیں. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ اس لیے کاٹ دیا جاتا ہے. اور جو درخت کے وہ اس کی ترقی میں رکاوٹ ہے, وہ اصل میں اس کا غیر نہیں ہے لیکن اس کی ترقی میں رکاوٹ ہے. اسی طرح ایمانی درخت کے لیے آس پاس کی بری صحبت زیادہ خطرناک ہوتی ہے. نیز دنیا کی محبت, حسد وغیرہ جیسی فضول جھاڑیاں, اور خود اس کے اندر جو بے اعتدالیاں ہوتی ہیں جو انسان خود نہیں سمجھ سکتا, اس کے لیے اس کو شیخ کامل چاہیے ہوتا ہے. انسان خود نہیں بتا سکتا کہ میرے اندر کیا بے اعتدالی, کوئی بھی نہیں بتا سکتا. اس کا دور کرنا سخت ضروری ہوتا ہے, ورنہ ایمانی درخت کی نشوونما اور اس کی ترقی اور اس کا تزکیہ نہیں ہو سکے گا. تیسری چیز جو اس درخت کی نشوونما اور اسے اپنے حد کمال تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ جتنا جتنا درخت بڑھتا چلا جائے اسی قدر اس کے بڑھنے کے مواقع بھی اس کو فراہم کیے جائیں. یہ تربیت کتنا نازک کام ہے. مثلا اگر انگور کا درخت ہے, آپ اس کو پانی بھی ڈالتے ہیں اور اس کے پاس سے ان بوٹیوں کو بھی دور کرتے ہیں جو اس کے نقصان دہ ہیں, اور اس کے اندر ضروری کاٹ چھانٹ بھی کرتے ہیں, لیکن اس کو بڑھنے کے مواقع فراہم نہیں کرتے. تو اگر بڑھنے, یعنی وہ جو اس کی بیل نے رستہ بناتے ہیں نا, اس کی بیل کے لیے وہ شکلیں بناتے ہیں جس کو عربی کے اندر عریش اور مختلف چیزیں کہتے ہیں, وہ چیزیں بنتی ہیں. تو اس کی اندرونی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے ایسا انتظام نہیں کرتے جس کی وجہ سے وہ شاخیں زمین سے اوپر اٹھائیں, تو ایسے انگور کے درخت سے پھل کھانا ناممکن ہے. ان ساری کوششوں کے باوجود ایسے انگور کا درخت پھل دینے میں ناکام اگر اس کو بڑھنے کے مواقع نہیں دیے. اسی طرح اگر ایمان کے بعد خشوع والی نماز, روزہ اور حج ہو, نیک اخلاق یعنی ایمانی صفات بھی پیدا ہو جائیں, مگر ان اخلاق اور جذبات یا صفات کے لیے عملی نظام موجود نہ ہو, تو وہ صفات اور اخلاق گل سڑ کر بے نتیجہ رہ جائیں گے اور اس ایمانی درخت کی تربیت اور تزکیہ ہرگز نہیں ہو سکے گا. یہ اگلی بات ہے جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ اب ان چیزوں کو اپنا مصرف بھی چاہیے جہاں پر اس کا استعمال ہو, تاکہ پوری انسانیت اور خلق خدا کو اس کا فائدہ ہو. تو انبیاء کے انقلاب کے اندر اس قسم کا ایک تسلسل ہوتا ہے. اس طریقے کے ساتھ انسانیت تک اس کی پوری خیر خواہی پہنچتی ہے. آپ سوچیں کہ جب یہ مسلمان اس چیز کے ذمہ دار ہے اور اس کے ذمہ دار تھے کہ وہ اس چیز کو عملی شکل کے اندر انسانیت کے سامنے رکھیں گے, یہ جب اس عملی شکل میں انسانیت کے سامنے ہوتی تب ان پر حجت تمام ہوگی. کیا آپ کہیں گے اب دیکھیں یہ لوگ اس سب کو دیکھ کر بھی نہیں مان رہے. آج مجھے دیکھ کر اگر کوئی بندہ اسلام نہیں لاتا تو کیا میں کوئی حجت ہوں اس کے لیے؟ اس اعتبار سے کہ مجھے دیکھے کہے کہ یہ اسلام ہے, اللہ معاف کر دے ہمیں. اس لیے اس پر یہ جو عرض کیا کہ یہاں جس نظام تربیت کی طرف آپ کو دعوت دیتے ہیں اور آپ کو بلاتے ہیں وہ ہے کہ ان چیزوں کو آپ عملاً سیکھیں. کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ عملاً سیکھنے کی چیزیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اور اس کے لیے, اس کو سیکھنے کے لیے ایک ماحول درکار ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے لیے کون کون ساتھی انشاءاللہ دل سے پختہ عزم کے ساتھ, صداقت کی بات آپ نے سنی ہے, چلے کی نیت کون کون کرتا ہے انشاءاللہ؟ پکی نیت ہے. ماشاء اللہ, جزائے خیر. دعا خیر دعوان الحمدللہ رب العالمین.